تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اچھی بیوی کو رومانٹک ہونا چاہیے، شوق چنچل ہونا چاہیے، تاکہ جب ہسبینڈ گھر آئے نا پریشان، ٹوٹا تھکا ہارا، تو آپ اس کے اپنے شوق چنچل لہجے سے اس کی ہر پریشانی، ہر اداسی دور کر۔ ایک بیوی کو قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ شوہر اسے مالی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت دے، اور جب آپ ایسی ہو جائیں گی نا تو آپ شوہر سے پیسے مانگنے کی محتاج نہیں ہوں گے، شوہر آپ سے پیسے مانگے گا۔ آپ یقین مانیں ان عادتوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کی تنخواہ جیسے ہی آتی ہے نا، میرے ہسبینڈ میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور یقین مانیں 1-1 روپے اگر انہوں نے مانگنا وہ مجھ سے مانگتے، میں ان سے نہیں مانگتی۔ ایک اچھی بیوی کو پرامن اور پرسکون ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جب شوہر گھر آئے تو اس کے گھر والوں کی شکایتیں لے کے بیٹھ جائے کہ آج تمہاری امی نے یہ کہا ہے، آج تمہارے بہن بھائیوں نے یہ کہا ہے۔ وہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتی، وہ اس کے اوپر توجہ کرتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے پرسکون بناؤں، اور وہ شکایتیں کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس کے بہن بھائی مجھے برا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ اس نے تو نہیں کہا نا، وہ تو انہوں نے کہا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ پلیز یار میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ تو رہے ہوتے لیکن لائک نہیں کرتے۔ ایک اچھی بیوی کو نا معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کے درمیان غلط فہمیاں آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اپنے شوہر سے کب اور کس ٹائم رجوع کرنا، اس ٹائم اس کا موڈ کیسے۔ جیسے ایک بیوی امید رکھتی ہے نا اپنے ہسبینڈ سے کہ میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں، میرا شوہر لونگ ہو، کیئرنگ ہو، اگر مجھے کوئی برا بھلا کہے تو میرے جواب دینے سے پہلے میرا میاں اسے جواب دے۔ ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے ایسی ہی امید رکھتا ہے کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے برا بھلا نہ کہے، خامیاں نہ نکالے۔ اگر شوہر میں خامیاں بھی ہیں، برا بھی ہے، بھلا وہ سب میں ہوتا ہے، تو آپ اسے اپنے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے حل کریں، نہ کہ لوگوں کو بتائیں، چیخیں چلائیں۔ وہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ایک اچھی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے معاملات اپنے کمرے تک رکھتی ہے، باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے گھر کے معاملات کیا ہیں، ان تک، باہر کے لوگوں تک صرف اس کی ہنسی کی آوازیں جاتی ہیں۔ ایک مرد کو اپنی شادی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرد کو ایک ایسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ایموشن کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ ایک اچھی بیوی ایسی ہوتی ہے جو شوہر کو عزت دیتی ہے، ویلیو دیتی ہے۔ شوہر کو چاہیے ایسی بیوی ہوتی ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے ایفرٹس کو سراہے۔ آپ یقین مانیں ایسا کرنے سے نا آپ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بن جاتی ہیں۔ ہر برے حالات میں اس کا ساتھ دے، نہ کہ جب پیسے کم ہونا تو اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ شوہر کو چاہیے ایسی بیوی ہوتی ہے جو اسے سپورٹ۔ یہ عورتوں کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو نا اپنی خوبصورتی سے کاہل کر سکتے ہیں۔ ہاں، خوبصورتی سے کچھ دن تو کاہل کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی خوبصورتی کے سہارے نہیں گزرتی۔ ایک اچھی بیوی ایسی ہوتی ہے جو شوہر کے مقصد کو نا اپنا مقصد بنا لیتی ہے، اور اس کے ہر برے حالات میں نا اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یقین مانیں شوہر ایسی بیوی کا نا دیوانہ ہو جاتا ہے، نہ کہ آپ اپنی خوبصورتی سے اسے دیوانہ نہیں بنا سکتی، ان عادات سے اسے اپنا دیوانہ بنا سکتی ہیں۔ آدمی کے نا جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے غصے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے کس بات پر غصہ آتا ہے اور اسے کس بات پر خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ عادتیں سمجھ جاتی ہیں نا، یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، آپ یقین مانیں 100% میں نا 50% زندگی تو آپ کی ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک اچھی بیوی جانتی ہے کہ شوہر کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دینا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی سے میرا گھر کا ماحول پرسکون بن سکتا ہے، نہ کہ بے وقوف عورت۔ آپ ایک بات بتائیں، اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے کر کے کہاں جانا ہے؟ گھر جانا ہے۔ گھر والے کبھی بھی آپ کو وہ عزت نہیں دیتے۔ جو لڑکی گھر سے لڑ کر آتی ہے نا، اس کو کوئی بھی گھر والا عزت نہیں دیتا۔ اس ٹائم تو بڑا کہتے ہیں میری بیٹی، میرا سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شوہر ایک ٹائم ڈانٹتا تو ہے، برا تو کہتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں بھی وہی جوڑتا ہے۔ آپ کے پاؤں پر ناراض ہونے پر بھی نا سر میاں ہی رکھتا ہے۔ کبھی بھی بھائی اور باپ کبھی بھی آپ کے پاؤں پہ سر نہیں رکھیں گے ناراض ہونے پر۔ یاد کریں کوئی ایسا دن جس دن آپ کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر، یا آپ کے بھائی نے ہاتھ جوڑ کر، یا آپ کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر آپ کو منایا۔ یہ سب کچھ صرف آپ کا ہسبینڈ آپ کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ جو ایک روپیہ باہر سے کما کے آتا ہے وہ صرف آپ کا شوہر آپ کے لیے لاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ سب عادتیں ہوں گی نا، آپ یقین مانیں ان باتوں پہ غور کرنا شروع کر دیں گی نا، تو آپ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بن جائیں گی،
اور معاشرے میں بھی اسی عزت کی عورت کی عزت کی جاتی ہے، اسی کو مقام ملتا ہے جو اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کی غلطیاں گنواتی ہے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرتی ہیں۔ ذلیل کرنا ہے نا، آپ نے اسے برا کہنا ہے، آپ کمرے میں کہیں، سب کہتے ہیں۔ شادی کے 3-4 سال جو ہے نا تو میں لگ جاتے ہیں، 5ویں سال کے بعد آپ کو نا عقل آنا شروع ہوتی ہے کہ نا تو میں کرنے میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر آپ اپنے شوہر کی سائیکالوجی پہ ورک کرنا شروع کر دیں گی نا، آپ یقین مانیں آپ کی زندگی ویسے ہی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو نا اس کی فزیکل نیڈس پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا کی کوشش کرتی ہیں، آپ یقین مانیں دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ جو بیویاں اپنے شوہر کی پسندیدہ اور لاڈلی بیوی ہوتی ہیں نا، آپ یقین مانیں ان کی اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اس عورت سے زیادہ زندگی کسی کی اچھی کوئی نہیں۔ آپ نے ایک بات پر غور کیا ہے، طوائفیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کی پسندیدہ نہیں ہوتی، کسی کی لاڈلی نہیں ہوتی، وہ صرف ضرورت کا سامان ہوتی ہیں، ان میں یہ عادتیں نہیں ہوتی۔ یقین مانیں آپ یہ عادتیں اپنائیں گی نا تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے۔